السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے فقیر سے بادشاہ بن سکتے ہیں اور بادشاہ سے فقیر بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں ارب پتی لوگ کچھ ہی عرصے میں اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولت سے محروم ہو گئے۔ آج میں آپ کو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ مشہور انڈین بزنس مین وجے مالیا کے نام سے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ضرور ہوں گے۔ یہ وہی وجے مالیا ہے جو آئی پی ایل کی ٹیم رائل چیلنج بنگلور کا مالک بھی ہے۔ وجے مالیا ایک وقت میں انڈین سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھا۔ اپنے باپ کے گزر جانے کے بعد 1983 میں وجے مالیا کئی کمپنیوں کا مالک بھی تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 28 سال تھی۔ وجے اپنے رنگین لائف سٹائل کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کو ماڈلز میں بے حد دلچسپی تھی۔ اس کے ارد گرد ہر وقت انڈیا کی ٹاپ ماڈلز اور ایکٹرز کھڑی ہوتی تھیں۔ وجے نے بہت سارا پیسہ اور بہت ساری شہرت بھی کمائی۔ ایک وقت جب وجے کے پاس اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ تھا اور ایک بہت بڑا بحری جہاز بھی تھا اور بے شمار گاڑیاں بھی تھیں۔ اس کا بینک اکاؤنٹ کھربوں روپے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا بزنس 52 ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ انڈیا کی فارمولا 1 ریسنگ ٹیم بھی اس کی ملکیت میں تھی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی تلوار کو جب لندن میں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا تو یہ وجے مالیا ہی تھا جس نے اس تلوار کو 2 کروڑ روپے میں خریدا تھا۔ 1996 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں ایک ٹیم کو وجے کی کمپنی سپانسر کیا تھا۔ وجے مالیا کے پاس 250 ونٹیج گاڑیاں موجود تھیں اور ایک فارم تھا جس میں 200 گھوڑے تھے۔ وجے مالیا نے سیاست میں بھی قدم رکھا تھا اور آج بھی یہ انڈیا کی پارلیمنٹ کا ممبر ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وجے کی تباہی کیسے شروع ہوئی تھی؟ وجے مالیا کی تباہی کی ذمہ دار کنگ فشر ایئر لائن ہے۔ یہ ایئر لائن وجے مالیا نے 2003 میں شروع کی تھی۔ اس ایئر لائن کو لانچ کرتے ہی کنگ فشر ایئر لائن انڈیا میں بے حد مقبول ہو گئی۔ یہ انڈیا کی نمبر 1 ایئر لائن بن گئی۔ لیکن وجے مالیا چاہتا تھا کہ کنگ فشر ایئر لائن انڈیا کے اندر ہی نہیں بلکہ انڈیا سے باہر بھی سفر کرے اور انٹرنیشنل سفر کرے، لیکن رولز کے مطابق یہ 5 سال سے پہلے انٹرنیشنل فلائٹ شروع نہیں کر سکتا تھا۔ وجے مالیا نے 5 سال انتظار کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پوری کی پوری ایئر لائن خرید لے گا جو پہلے سے ہی انٹرنیشنل فلائٹ اڑا رہی ہوگی۔ آخر کار وجے نے 2007 میں ایک ڈکن نامی ایئر لائن خرید لی۔ اس کے علاوہ کنگ فشر کو بھی 2009 میں انٹرنیشنل فلائٹ اڑانے کا پرمٹ مل گیا اور کنگ فشر ایئر لائن پوری طرح باہر اڑانے کے قابل ہو گئی۔ دوستو، 2009 میں ہی کنگ فشر ہی انڈیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایئر لائن بن گئی اور کنگ فشر کی مارکیٹ شیئر 23% ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ 23% مسافر صرف کنگ فشر ایئر لائن پر سفر کر رہے تھے۔ کنگ فشر ایئر لائن پر سفر کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے بھی بڑھ چکی تھی۔ وجے مالیا جو پہلے سے ہی کھرب پتی تھا، مزید امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن 2010 میں حیرت انگیز طور پر پتہ چلا کہ وجے مالیا کی کنگ فشر پر بے حد قرضہ چڑھ چکا تھا اور یہ دراصل نقصان میں جا رہی تھی۔ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی فیول کی پرائسز، اپنے سٹاف کو دوسری ایئر لائن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تنخواہ دینا اور وجے کا ڈکن نامی ایئر لائن کو خریدنا۔ یہ ایئر لائن پہلے سے ہی 5 کروڑ کے نقصان میں جا چکی تھی جو کنگ فشر سے پورا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وجے کا اپنے بیٹے کو اس کی سالگرہ پر تحفے کے طور پر کنگ فشر ایئر لائن کا چیئرمین بنا دینا، جس کو بزنس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تمام وجوہات نے کنگ فشر ایئر لائن کو ڈبو دیا۔ لوگ بھی کنگ فشر سے آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ 2010 میں وجے کے پاس کنگ فشر ایئر لائن میں موجود لوگوں کو پیسے دینے کے لیے نہیں تھے اور نہ ہی فیول پورا کرنے کے پیسے تھے۔ کنگ فشر کے ملازمین نے ہر جگہ وجے مالیا کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ کنگ فشر کے پائلٹ نے بھی نوکری چھوڑ دی کیونکہ ان کو ان کی تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ وجے نے کنگ فشر کو چلانے کے لیے بینک سے قرضہ لینا شروع کر دیا
لوگ کہتے ہیں کہ یہ وجے کے لیے ایک انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے ذاتی پیسے کنگ فشر میں نہیں لگا رہا تھا، بلکہ اس کو ایک کمپنی کی طرح ہی چلا رہا تھا۔ لیکن سب چیزیں بیکار گئیں اور اکتوبر 2012 میں کنگ فشر کو بند کر دیا گیا اور اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ کنگ فشر پر 9,000 کروڑ کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ وجے مالیہ نے کل ملا کر 17 بینکوں سے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے جو کہ ابھی تک واپس کرنے ہیں، اور ان بینکوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اپنے ہزاروں کروڑوں کا جو قرضہ ہے وہ کیسے لیا جائے۔ اور وہاں پر تو کنگ فشر کے ملازمین کو کئی ماہ کی تنخواہ بھی نہیں دی گئی تھی، اور یہ ملازمین احتجاج کر کر کے تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ وجے مالیہ کے پیچھے کئی ادارے لگے ہوئے تھے اور اس کے بینک اکاؤنٹ بند ہونے لگے۔ اس کے خلاف پولیس نے کئی کیس درج کر لیے۔ وجے مالیہ UK چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بینکوں کے پیسے کیوں دے، کیونکہ بینکوں نے کنگ فشر کی کمپنی کو قرضہ دیا تھا اور کنگ فشر تو اب بند ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق کنگ فشر کی تباہی کی وجہ انڈین حکومت کی پالیسیز ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے کنگ فشر میں اپنے ذاتی 4,000 کروڑ لگائے تھے جو کہ ڈوب گئے تھے۔ وجے مالیہ UK میں تھا اور انڈیا میں اسے بھگوڑا کہنے لگے۔ دوستو، اس نے 4,000 کروڑ کے بدلے بینک سے معاملات طے کرنے کی بھی درخواست کی تھی، لیکن بینکوں نے 4,000 کروڑ کی رقم کو ٹھکرا دیا تھا اور آخر کار وجے مالیہ نے کہا کہ وہ انڈیا واپس نہیں جائے گا، کیونکہ انڈیا کے لوگوں میں میڈیا کے خلاف بے حد نفرت ہو چکی تھی۔ وجے کی انڈیا میں موجود پراپرٹی کو حکومت نے قبضے میں لے لیا۔ اس کا پسندیدہ بحری جہاز جہاں پہ یہ اپنا کافی وقت گزارتا تھا وہ بھی نیلامی کے لیے پیش کیا گیا، جس کو کسی نے خرید بھی لیا تھا۔ انڈیا کی حکومت نے وجے مالیہ کو بھگوڑا قرار دیا اور UK حکومت نے اس کو انڈیا کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وجے کو پچھلے سال UK کی پولیس نے بھی گرفتار کر لیا تھا، جس کو وجے نے UK کی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ آج وجے مالیہ نے اربوں روپے بینک کے واپس کرنے ہیں اور اب تو اس کو انڈیا میں موجود لوگ بھی نفرت کرتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے انڈیا میں موجود سب سے امیر لوگوں میں شمار کیے جانے والا وجے مالیہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ آج کی یہ ایک امیر آدمی کی کہانی کیسی لگی اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔